اگر انسان کے اپنے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو شاید وہ کچھ صبر کر جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پیارے بھوک سے نڈھال بے بسی کی تصویر بنے ہوں تو وہ کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر قوت ہوتی ہے تو وہ جرائم کے ذریعے پیٹ بھرنے کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ یہ بے بسی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر پاکستان میں مہنگائی کے اس انسانی المیے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے کرپٹ حکمران، ہماری نام نہاد اشرافیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا ناکام نظام، یا ان سب سے بڑھ کر وہ عالمی سودی نظام جس کی بنیاد پر یہ مہذب دنیا ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ پینے کو تیار ہے؟ 18 جون 2022 کو سیلانی کے قلم سے برآمد ہونے والے کالم بعنوان گند کے مندرجات دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے مرنا تو قبول کیا، لیکن اپنی عصمت کا سودا کرنا قبول نہیں کیا تھا، مگر آج وہ مہنگائی کے نتیجے میں اپنی قیمتی ترین متاع یعنی اپنا ناموس بیچنے پر مجبور ہیں۔ وہ کینٹ میں رہائش پذیر مہنگائی کے ہاتھوں ایک بے بس گھرانے کا کفیل ایک اسکول ٹیچر ہے جس کے 5 بچے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی بی ایس سی فائنل ایئر کی طالبہ ہے۔ والد صاحب کا بلڈ پریشر کا مرض ان کے گردوں کو خراب کرنے کا سبب بن گیا، اور یوں اب ان کا مقدر مستقل ڈائلیسس کرانا ٹھہرا۔ ساری تنخواہ اسی میں خرچ ہو جاتی ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ مالک مکان نے 3 مہینے کرایہ نہ ملنے پر گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ محلے کے دکاندار نے ادھار دینا بند کر دیا۔ بڑی بیٹی نے پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرنی شروع کی تو صرف 5,000 روپے ماہانہ کی ملازمت ملی۔ اس صورتحال میں وہ بی ایس سی کی طالبہ جو بحیثیت مسلمان ہماری بھی بہن ہے، ایک ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے جو اس کے ناموس کے بدلے اس کی جھولی میں کچھ رقم ڈال دیں۔ یہ صرف ایک ہی کہانی نہیں، بلکہ اسی علاقے کے 17 سفید پوش گھرانوں کی خواتین پیٹ پالنے کی خاطر یہ قبیح کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی ایجنٹ کے توسط سے ہر ہفتے 5 معصوم لڑکیاں اس ناقابل قبول پیشے سے وابستہ ہو رہی ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے ایجنٹ ہیں جو انسانی بے بسی کو اپنے مقاصد کے لیے کیش کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کی اکثریت اس وقت دعا زہرا کیس میں والدین کے ساتھ اپنے دل دھڑکتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک کیس ہے جو میڈیا پر ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے ہماری توجہ کا مرکز بنا، لیکن جو کام ہمارے معاشرے میں رات کے اندھیروں میں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا اور کروایا جا رہا ہے، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ایسے گھرانوں کی مدد اور ایسے ظالمانہ سسٹم کے خلاف جدوجہد کسی جہاد سے کم نہیں۔ ضروری ہے کہ خدا ترس اور باصلاحیت حکمرانوں کو اسلام آباد کے تخت پر بٹھایا جائے تاکہ اسلام کے عادلانہ نظام کے سائے تلے ہمارا ملک ترقی کرے۔ ریاست لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے تاکہ ہماری بے بس بہنیں اپنی عصمتوں کے سودے کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا یہ اس وقت کرنے کا سب سے زیادہ ضروری کام نہیں؟